أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھ کو میرے رب نے سجھا دی ہے سیدھی راہ، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو دین ابراہیم ہے، سیدھی راہ ہے، ابراہیم کی ملت ہے۔ کون ابراہیم؟ جو سیدھی ہی طرف تھا، ایک ہی طرف کا تھا، حنیف تھا۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو پالنے والا ہے دونوں جہاں کا۔ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کروں، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تمہارے رب کے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتلا دے گا وہ ساری چیزیں یا اس کی حقانیت جس کے بارے میں تم اختلافات کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں تم سے پہلوں کا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بلند کیے تم میں سے بعض کے درجے بعض پر۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے ان چیزوں میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی تلاوت کی گئی۔ یہ آیت مبارکہ سورہ انعام کی آخری آیتیں ہیں۔ انہی آیتوں کے اوپر اس سورت کا اختتام بھی ہو گیا ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ درس ہمارا چل رہا تھا سورہ انعام کا، اور سورہ انعام کا خلاصہ، باٹم لائن اور اس کا سمری میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز جب سے یہ صورت شروع ہوئی ہے، درس کے آغاز میں 2-4 لفظوں میں بیان کیے ہی دیتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، اور مکی صورتوں میں عموماً خطاب مشرکین مکہ سے ہوتا ہے۔ ان صورتوں میں احکامات نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسلام اپنی عمر کے آغاز میں ہے، اور وہاں پر
اسلام کو پر کھل کر عمل کرنا بھی مشکل ہے تو احکامات تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے وہاں پر پورا زور اس وقت مکہ میں اگر کسی چیز پر تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت کے دین پر۔ یہ تین بنیادی عقیدے ہیں جن پر مکی صورتوں میں بحث کی جاتی ہے۔ اس صورت کے اندر جو سب سے بڑا زور اگر کسی چیز پر دیا گیا ہے تو وہ مشرکین مکہ کی غلط روش پر، ان کے عقائد پر اور ان کی غلط تعلیمات پر، جس پر وہ خود عمل کیا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی بزور بازو اس پر عمل کرنے کی کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس پورے سبق کے دوران، سورہ انعام کے درس کے دوران، آپ حضرات اس پورے درس کے دوران سورہ انعام کے آپ حضرات یہ سن چکے ہیں کئی مرتبہ کہ مشرکین مکہ کا وفد اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ کیا آپ نے لگا دیا ہے، اللہ اکبر، اور آ کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ کیسی نئی بات آپ نے پیش کر دی ہے کہ جس بات کے قبول کرنے کی وجہ سے ہر گھر میں جو ہے اختلاف ہو گیا ہے۔ باپ اگر آپ کی بات قبول کر رہا ہے تو بیٹوں سے جدا ہو رہا ہے، بیٹے اگر آپ کی بات قبول کر رہے ہیں تو باپ سے جدا ہو رہے ہیں۔ تھوڑا پانی پی لوں، جزاک۔ اگر بیٹے آپ کی بات قبول کر رہے ہیں تو سارے گھر سے جدا ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ایک کام کریں، آپ ہمارے معبودوں کو کچھ برا بھلا مت کہو، ہم آپ کے معبودوں کو، آپ کے معبود کو کچھ برا بھلا نہیں کہیں گے۔ اس طریقے کے آفر لایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ظاہری آفرز بھی بہت لاتے تھے کہ بھئی اگر آپ کا مسئلہ دنیا داری ہے، اشارہ کر دو، خزانوں کے انبار لگا دے آپ کے قدموں میں، اور اگر معاملہ کسی عورت کا ہے، دوشیزہ کا ہے، تو عرب کی سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی خاتون ہوگی یا دوشیزہ ہوگی تو آپ پر نچھاور کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، یا اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ بھی کہہ دیجئے۔ یہ ساری باتیں وہ ہے جو آپ مستقل سنتے آ رہے ہیں۔ اور آج کا یہ جو درس ہے یہ سمجھ لیجئے کہ مشرکین مکہ پر اور مشرکین مکہ کے پیراڈائم اور زاویے میں پوری انسانیت کے ایتھیسٹ اور مشرکین کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جتنی آئیڈیالوجیز، جتنے نظریات، جتنے افکار آپ لوگ رکھتے ہو رکھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو ایک دلیل دے دی گئی، حجت پیش کر دی گئی کہ دیکھیے سیدھا راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے وہ بتا دیا گیا۔ اور اس کے بعد آخر میں کہا گیا کہ اب آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے۔ اور وہ کون سا ہے سیدھا راستہ؟ سیدھا دین، دین ابراہیم۔ ابراہیم کون تھے؟ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ گزشتہ 2 سبق پہلے ہم لوگ پڑھ چکے، آپ کو یاد ہونا چاہیے میرے خیال سے، کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، اولاد کو آپ غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، یہ ساری چیزیں پڑھیں۔ اس کے آخر میں کہا گیا تھا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو اور اس سے ہٹ کر راستے اختیار مت کرو۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس میں عقائد بھی آ گئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، عقائد بھی آ گئے، اس کے اندر اخلاقیات بھی آ گئے، معاملات بھی آ گئی، معاشرت بھی آ گئی، اور ایمانیات بھی آ گئی۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں ہمارے دین کی بنیاد اس وقت، کون کون سی؟ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ایمانیات، 5 چیزیں اس آیت میں آ گئی۔ والدین کی نافرمانی مت کرو، آپ اس کو اخلاقیات سے جوڑ دیجئے۔ اولاد کو غربت کے، افلاس کے، تنگ دستی کے ڈر سے، اندیشے سے قتل مت کرو، معاشرت۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو فرمایا کہ مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی، جو دین ہے صحیح، ابراہیم کی ملت،
ابراہیم کون؟ جو ایک طرف ہو کر چلا کرتا تھا، سب سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف۔ جس گھر میں پیدا ہوئے باپ بتگر ہیں، ابراہیم نے رب کو دیکھا، باپ کی طرف توجہ نہ کی، باپ سے لوہا لے لیا۔ جس معاشرے میں اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، بادشاہ وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے، ابراہیم رب کی طرف متوجہ رہے اور انہوں نے بادشاہ وقت سے لوہا لے لیا۔ قربانیوں کی پوری زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں ہجرت کر جاتے ہیں، 80 اور 82 سال کی عمر میں اولاد نرینہ سے نوازے جاتے ہیں، اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس بچے کو لے جا کر بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دو، بے چوں و چرا، سوال کیے بغیر کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ جہاں نہ کوئی آب و دانہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ چرند پرند، وہاں آپ بچے کو لے جا کر چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں؟ کوئی سوال نہیں۔ حکم ہوا، بیوی اور بچے کو لے جا کر چھوڑ دیا۔ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بڑھاپے کا سہارا بننے کی دل میں شاید آس پیدا ہوئی ہوگی کہ یہ بچہ اب بڑھاپے کا سہارا بن سکتا ہے۔ حکم ہوا لے جا کر ذبح کر دو۔ اٹھائے اور ذبح کرنے چل دیے، چھری ہاتھ میں لی، گلے پر پھیر دی۔ وہ تو اللہ نے اپنا کرم دکھایا کہ گلے کی جگہ پر دمبا اور دمبے کا گلا کٹ گیا۔ تو ابراہیم یکسو ہو کر چلتے تھے۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف اس اونٹ کو کہتے تھے جو ایک طرف کو جھکا ہوا ہو۔ عربی زبان بہت بلیغ زبان ہے، اس میں حنیف اس اونٹ کو کہتے ہیں جو ایک طرف جھک کر چلتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے ابراہیم کا، اور سارے انبیاء جتنے بھی گزرے سب کا راستہ سیدھا ہے، کہ صرف حضرت ابراہیم کا راستہ سیدھا تھا اور وہ دوسرے جو انبیاء تھے ان کا راستہ سیدھا نہیں تھا؟ سارے ہی انبیاء کا راستہ سیدھا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت آج بھی دنیا میں ایسی ہے جن کو تقریباً دنیا کے جتنے آسمانی مذاہب ہے، ریلیجنس ہے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے پر فخر ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ ہاں، سمجھتے کہ حضرت ابراہیم کی 7 ان کے نام ہو گیا علی۔ کرسچن کا بھی یہی حال ہے، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 7 ان کے نام پہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے، یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن حنیفا مسلما، کہ یہودی کہتے کہ یہودی ابراہیم ہمارے، اللہ فرما رہے ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی بھی نہیں تھے، ابراہیم جو ہے تو مشرک بھی نہیں تھے، وہ تو سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ آج بھی دنیا میں جیوز ہو، کرسچن ہو، ایون ہمارے اس دیش میں جو ہندو لوگ ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کے قائل ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں یوں ہی کوئی نہیں پھینک رہا ہوں۔ ان کا جو سب سے بڑا معبود مانا جاتا ہے برہما، کون سا؟ برہما دیوتا ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ برہما جو ہے ایکچول میں یہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل نام میں، اور یہ لوگ انہی کے قائل تھے، بعد میں بدلتے بدلتے عقائد کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ چیز۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو ہے سارے ہی مذاہب کے اندر معتبر مانی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دین ابراہیم ہے۔ اور مشرکین مکہ کو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دین ابراہیم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے تھے، اور اسی مناسبت سے خانہ کعبہ کے متولی بھی ٹھہرائے جاتے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف جوڑ کر فخر کرتے ہو، اور طریقہ کون سا ہے؟ ابراہیم کا طریقہ تو یہ تھا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد فرما رہے اللہ تعالیٰ اب ان کو کہہ دو آخری بات، فیصل، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، میری قربانی، وَمَحْيَايَ، میرا جینا، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کون؟ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، کسی کی ضرورت اس کو نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آ جاؤ ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ کچھ لوگوں نے آفر لائے تھے اللہ کے رسول کو، سب بھول جاؤ آپ،
یہ تم نے جتنے پاپ کیے ان کے الفاظ میں، وہ سارا بوجھ ہم اپنے اوپر لے لیں گے، مگر یہ ہمیشہ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا نہیں، کہہ دو میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ ہاں، خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے۔ خودکشی حرام ہے نا بھئی، یہ زندگی کس کی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کا، مگر ہر انسان کو خودکشی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ زندگی کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ بلکہ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ وہ حلال ہے، جائز ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی شخص خودکشی کرنے والا خودکشی کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے خودکشی کرے تو وہ کافر ہو گیا، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن عموماً لوگ خودکشی کو جائز نہیں سمجھتے، حالات سے پریشان ہو کر، ہمت ہار کر، حوصلہ ہار کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو اس وقت جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن پھر بھی خودکشی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے خودکشی کیا تو جس تکلیف میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو اس دنیا سے ختم کیا، حشر کے دن تک اور اس کے بعد بھی برابر وہ اسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اونچی جگہ سے کود کر، چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ختم کر دیا، تو حدیث میں ہے کہ وہ جہنم کے پہاڑوں کے اوپر سے اس کو پھینکا جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کسی نے زہر پی کر مر گیا تو جہنم میں اس کو کنٹینیوسلی جو ہے تو زہر پلایا جاتا رہے گا۔ جو جس تکلیف میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو اس دنیا سے رخصت کرے گا، خودکشی کی سزا یہ ہے کہ اس کو اسی کا عذاب دیا جاتا رہے گا۔ خودکشی کا پہلا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر سے اس کا ایمان ختم ہو گیا، اللہ کی ذات پر سے ایمان ختم ہو گیا، تبھی تو اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہوتا کہ کارساز اللہ ہے، حالات اگر اللہ کی مصلحت کے اعتبار سے آئے ہیں تو ان حالات سے نکلنے کا راستہ بھی کون بنائے گا؟ اللہ ہی بنائے گا۔ اگر یہ یقین ہو تو آدمی خودکشی کے قریب بھی نہ پہنچے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا، اس میں آل اوور ورلڈ مسلمانوں کا اللہ کے کرم سے تناسب بہت کم رہتا ہے، مسلمانوں کا تناسب اس میں، لیکن اب بڑھ جا رہا ہے۔ اور بڑھ بھی رہا ہے تو کن معاملات میں؟ غیر اخلاقی معاملات کی وجہ سے، سود کی تباہ کاری کی وجہ سے، بیٹیوں کے مسائل حل کرنے کی وجہ سے معاشرے نے متوسط درجے کے والدین کے کمر پر جو بوجھ لادا ہے اس کی وجہ سے۔ چند سالوں پہلے 2 یا 3 سال ہو رہے ہیں، عائشہ نام کی ایک بچی نے خودکشی کی تھی، یاد ہے؟ معاملہ کیا تھا؟ عاشق نے دھوکہ دے دیا، شادی کا وعدہ کیا نہیں کیا پتہ نہیں، واللہ عالم، اور ریکارڈنگ کی ہے، بوٹ پر بیٹھ کر ریکارڈنگ کر رہی ہے، ریکارڈنگ کر کے کہ میں تمہارے ساتھی میری زندگی تھی، تم نہیں تو جی کے فائدہ کیا۔ کہاں جا رہا ہے مسلم معاشرہ؟ کس حد تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں؟ اور سارے یعنی حال یہ ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا کہ سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر، دنیا بھر کو نصیحتیں کرتے پھریں گے، اور اس کی خبر انہیں اس کا کیا ہو رہا، اس کا کیا ہو رہا، اور معلوم ہوا گھر میں اندھیرا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، بہت برا حال ہے معاشرے کا، کہ وہ چیزیں جن کا تصور آج سے 10 اور 15 سال اور 20 سال پہلے تک نہیں ہوتا تھا، آج مسلم معاشرے کی علامت بن رہی ہے۔ یعنی مسلم سوسائٹی میں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ مسلم سوسائٹی کی پہچان بنتی جا رہی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا ان سے کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، اور محض قربانی نہیں، نسک کا جو لفظ ہے
وہ بہت وسیع ہے، عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے ناسک کہتے ہیں عابد کو۔ ناسک کس کو کہتے ہیں؟ عابد کو، عبادت کرنے والے کو ناسک کہتے ہیں۔ تو ساری عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے یہ جو بات کہہ رہا ہوں تو کسی کے بہکاوے میں آ کر کہہ رہا ہوں، یا جو ہے تو وقتی فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا یہ ہے کہ مجھ پر کچھ اثرات ہو گئی اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ جو ہے وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہاں، جب اس کے در پر پہنچ گئے تو آدمی تمام در سے جو ہے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن شرط ہے نا کہ دل میں بھی وہ یقین راسخ ہو۔ میں تو بارہا کہتا رہتا ہوں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں، یہ ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار۔ ظاہر سی بات ہے، آپ پر وحی اتر رہی ہے تو سب سے پہلے آپ ہی ہیں، آپ کے بعد سب کو یہ پیغام ملا ہے۔ قل غیر اللہ ابغی ربا، کہہ رہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ لوگ جو لا کر آفر دیتے تھے نا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ہم تمہارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، یہ چھوڑ دو یہ سب باتیں، اچھے تھے آپ کو ہم تو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، اور آپ کی جوانی ہماری نظروں کے سامنے، اور یہ آپ نے کیا لگا دیا ہے؟ ختم کرو سب، جو چاہیے بول دو ہم عطا کر دیں گے۔ تو کہا کہ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں، وہ رب کل شیء، جبکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا رب اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کرتا ہے، یہ لوگ کہتے تھے نا یہ جتنی بھی باتیں ہو گئی بھول جاؤ، آ جاؤ، اور ان کے حساب سے یہ جو تم نے پاپ کیے، جو گناہ کیے کہ گھر گھر کو توڑ دیے، یہ سارا بوجھ ہم اپنے اوپر لے لیتے، اب یہ بات ختم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہہ دیجئے کہ کوئی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار خود ہے، تم کہاں سے میرا بوجھ اٹھائیں گے؟ اگر تمہارے نظر سے میں صحیح بھی نہیں ہوں، غلط ہوں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ میرا بوجھ اٹھا، تم کہاں سے اٹھا دیں گے؟ زبان سے بولنے سے ہو جاتا؟ زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، اس بات کی وجہ سے بعض احباب یہ کہتے ہیں ایصال ثواب درست نہیں ہے۔ قرآن جو پڑھ کر ہم بخشتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ایصال ثواب ایسا ہوتا نہیں ہے جس کا اس کو پہنچتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے جس کا اس کو پہنچتا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کی نیکی کا بھی اور کسی کے گناہوں کا بھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے، مان لیجیے حدیث میں کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک دینار یا درہم دیا کہ بھئی اس کو کسی ضرورت مند کو دے دینا، ضرورت مند کو دے دینا۔ اب اس عورت نے اس پیسے کو شوہر کی اجازت سے کسی شخص کے پاس امانت رکھوا دی، اور وہ کاروبار میں لگائے کچھ کرے، اور اس کے بعد ایسا ہو کہ کوئی مانگنے والا آئے تو وہ عورت اپنے کسی خادم کو یا باندی کو کہے کہ جاؤ وہ پیسے ان کے پاس امانت رکھے ہوئے وہ پیسے لو، اور وہ پیسے لے کر اس مانگنے والے کو دے دو۔ اب وہ خادمہ جاتی ہیں، اس سے پیسہ لیتی ہے، اس کو دے دیتی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شوہر کو، بیوی کو، خادمہ کو، اور وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے سب کو برابر ثواب ملے گا۔ یہ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یہ تو ہاں، میں آپ اور پوری انسانیت
اس وقت جتنے نیک اعمال کر رہے ہیں وہ سب کے سب پوری انسانیت کے نام اعمال کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں، نام اعمال میں اور آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ یہ ہماری نیکیاں نہیں جا رہی ہے، بلکہ اس کے انوینٹر آپ ہے۔ آپ نے ہمیں ہدایت اللہ کے حکم اور فضل سے دی، آپ نے کوشش کی جس کی بدولت ہم جو ہے تو اس قابل ہوئے، اس لیے یہ جو عمل ہے آپ کی محنت کا ہے۔ آپ اگر کسی شخص کو جو بے دین تھا اس کی تشکیل کر کے اس کو جماعت میں لے کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر محنت کرتے، بار بار اس کے گھر پہ جا رہے، اس کو تیار کر رہے، وہ تیار ہو رہا، پھر جماعت میں جا رہا، پھر آ کر جو ہے تو معلوم ہوا اس کی لائف چینج ہو گئی، پریویس لائف پوری چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، داڑھی رکھ لی اب، اور جتنے غلط کام تھے سب چھوڑ دیا۔ تو اب یہ جو کام کر رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ وہ کام کر رہا ہے، اور واقعتاً یہ وہ کام کر رہا ہے اچھے، لیکن اس کو ان کاموں پر ابھارنے کی محنت کس نے کی؟ تو وہ جو محنت کرنے والا، جو اس کی نیکیوں کا اجر اس کو ملتا رہے گا، تو یہ اجر اس کا نہیں ہے، وہ اس کی محنت کا ہے جو اس نے کیا تھا، ہے یا نہیں ہے؟ میں شروع میں محنت کیا نا، اس کے اوپر بھاگ دوڑ کی، اس کو تیار کیا، اس کی تشکیل کی، 10 بار اس کے گھر کے دروازے پر جانے گیا، 9 مرتبہ غلط بیانی اندر سے ہوئی، گھر میں سے بیٹھ کر کہا کہ بول دو نہیں ہے، بچوں کو بھیج رہا ہے بول دو نہیں ہے، محنت کر رہا ہے نا جانے والا، اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بیج بویا اور پھل ملتا چلا جا رہا۔ ہاں تو یہ ہے نام اعمال میں۔ اب بھئی حج بدل کرتے کہ نہیں؟ حج بدل اب بولو، جو لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب نہیں ملتا، قرآن پڑھنے سے بخشنے سے نہیں بخشا جاتا، تو ان سے پوچھو کہ بھئی جو حج بدل آپ کراتے، پھر وہ حج بدل سامنے والا جس کا حج بدل کرایا جا رہا، حج بدل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا، تو پھر یہ ایصال ثواب کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ حج کا ثواب پہنچانے پہ قادر ہے، اور قرآن شریف جو پڑھی جا رہی ہے اس کا ثواب پہنچانے پر قادر نہیں؟ کیسی لاجک ہے؟ سمجھنے کی ضرورت۔ ہاں فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر جان بوجھ کر شرک کرے گا اور دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جان بوجھ کر کوئی گناہ کرے گا اس کا گناہ کوئی دوسرا کیوں اٹھائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اگر کوئی عذاب کا مستحق ہے تو کسی اور کو آگے کر کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ اگر اللہ کے یہاں کوئی اجر کا مستحق ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اس کو اس کے اجر سے محروم کر کے، اس کے خاندان میں کوئی بہت زیادہ بیچارہ لاچار دکھ رہا، اٹھا کے اس کو دے لے بھائی چل، تو اس کے خاندان کا ہے نا، ایسا نہیں ہوگا، ایسے ہی نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں تمہارے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، وینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے، وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور اسی نے تم کو زمین میں نائب بنایا ہے۔ اپنے گھر مل گیا، کہاں سے ملا؟ باپ کی پراپرٹی تھی، باپ کو پیسہ کہاں سے ملا تھا؟ دادا نے کما کے رکھے تھے۔ آدمی دنیا میں رہتا ہے جب تک سمجھتا ہے میرا ہے، آنکھ بند ہو گئی اس کے بعد والے سمجھتے ہیں میرا ہے، ان کی آنکھ بند ہو گئی معلوم ہو کوئی اور آ کر اس پر قابض ہو جاتا ہے، ایسا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں زمین میں نائب بنایا، تمہیں سے بعض کے بعض درجات بلند کیے، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں آزمائے، ہے نا؟ میں نے کہا تھا کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے سوال کیا تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ نے غریبوں کو کیوں بنایا؟ ارے بھائی غریب نہیں رہے تو امیروں کے چوچلے کہاں سے پورے ہوں گے؟ گھر بننے کے لیے مستری کہاں سے لائیں گے؟ کام کرنے کے لیے مزدور کہاں سے لائیں گے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے آزمائش کے لیے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے لایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، عذاب کرنے والا بھی ہے لیکن مغفرت کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یہ پورا سورہ جو ہم نے پڑھا ہے آج الحمدللہ مکمل ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انسان کو مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے صبح قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔
بہت سارے احکامات اس میں دیے گئے، حلال حرام کے احکامات بھی آئے ہیں۔ خاص طور پر عقائد کے سلسلے میں جتنی بے اعتدالی یا کوتاہیاں ہوتی ہے ان پر بھی تنبہ فرمایا گیا ہے۔ سورت اور درس قرآن سننے کا حق یہ ہے کہ ہم صرف سن کر اکتفا نہ کریں، بلکہ ہر روز کے درس میں جو باتیں سامنے آتی ہے اس کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت ہو گیا اس لیے آج مسئلہ نہیں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔